ہمیں جوائن کیا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب نے. بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کے ٹائم کا. فردوس صاحب، دنیا بھر سے آیت اللہ خامنائی کا جو ہے آخری رسومات ادا کرنے کے لیے جو ہیں وفود وہاں پر پہنچ رہے ہیں، تو پاکستانی ڈیلیگیشن بھی وہاں پر گیا ہے. کس طرح یہ دیکھتے ہیں یہ جو ہے کہ ایران کو جو سفارتی سطح پر امریکہ کا جو تھا اور اسرائیل کا جو ایک مائنڈ تھا کہ اس کو تنہا کر دیا جائے گا، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ہے، دنیا بھر سے جو ہے سیاسی اور مذہبی شخصیات وہاں پر آ رہی ہیں، تو اس ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بڑی واضح طور پہ ساری دنیا نے تو فیصلہ دے دیا ہے جی. یو ایس ایران وار کا وکٹر فزیکلی ڈیفنس وائز ایران ہے، اور مورلی ہمیشہ ایران رہا، اس سے کہ انہیں کو سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ ایران وہ نیوکلیر ویپنز بنا رہے. شہید آیت اللہ خامنائی صاحب، خمینی صاحب اور ابھی مشتبہ صاحب تینوں ہی ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ ایران کبھی بھی نیوکلیر ویپن نہیں بنائے گا. انریچمنٹ آف یورینیم بلو ویپنز گریڈ ان کی رائٹ ہے. اب پوری جنگ کر ڈالی، کھربوں ڈالر کا نقصان کر دیا ایران کا. کیا حاصل کیا؟ وہی بات اب پھر دوبارہ نیگوشیٹ ہو رہی ہے. مسقط کے فورن منسٹر نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے. حالات جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران کوئی ٹول نہیں لیتا تھا ہرمز کے اوپر، لیتا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم نے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے جنگ کی ہے. ہرمز تو دوبارہ کھل گیا، لیکن اب ایران وہ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پیسے لے سکتا ہے. جو چیز ایران پہلے نہیں کرتا تھا، آج دنیا کو پیسے دے کے ہرمز استعمال کرے گی. جیتا کون؟ ایران. نقصان کس کا ہوا؟ امریکہ کا اور دنیا کا. ایران کو کہیں نہ کہیں تو اپنی جنگ کی تباہی کے پیسوں کا آمدنی تو بڑھانی ہے. جو اثاثے ایران کے منجمد تھے 1978 سے، یعنی 22 وہ اور 50 سال آپ سمجھے، وہ ایران کو ریلیز کر کیے ہیں. جیتا کون؟ ایران. ایران کا اگر صرف ایک نقصان ہوا ہے تو اس کے انفراسٹرکچر کی تباہی زیادہ ہوئی ہے کمپیئر ٹو انفراسٹرکچر آف یو ایس اینڈ اٹس الائز. یہ ایران کا نقصان ہے. کیا بات ہے اس قوم کی جہاں ایک طرف بم گر رہے ہوں اور دوسری طرف وہ سڑکوں پہ رجیم کو سپورٹ کرنے نکلے، کیونکہ جب ان کے بریجز اڑائے گئے تو وہ گھر میں نہیں بیٹھے. انہوں نے آ کے انہیں کہا ہمیں بھی اڑاؤ. وہ بریجز پہ آ کے بیٹھ گئے. کیا بات ہے کہ جب وہ لے کے آتے ہیں تو وہ اسکول کی بچیوں کے نام پہ اپنا پورا ڈیلیگیشن لاتے ہیں. جہاز کی سیٹوں پہ ان کی تصاویر لگاتے ہیں، ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو انسانی اقدار کے رکھوالے کہتے تھے، ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے چیمپئنز کہتے تھے، وہ جو ہیں انہوں نے انہی بچیوں کو شہید کیا تھا، معصوم بچیوں کو، اور اسکول کو نشانہ بنایا تھا. آج کے دور میں جبکہ بامبنگ از ویری پریسائز، سچ اے تھنگ ہیپننگ از اے ڈاؤن رائٹ کرمنل. اور اس سے بڑا سب سے بڑا کرمنل تو نیتن یاہو ہے. نیتن یاہو کا ساتھ دینے میں سب سے بڑا نقصان اسرائیل کو ہو گیا ہے. پہلے جب بھی کبھی اسرائیل کا ذکر ہوتا تھا تو ان کے ساتھ ایک ہمدردی دنیا کے لوگ کرتے تھے کہ یار یہ ہولوکاسٹ کے مارے ہوئے، اور یہ تو مظلوم لوگ ہیں، اب انہیں کہیں تو امن دینی ہے، امان دینی ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، فلسطین میں نہیں ہونی چاہیے تھی، کہیں اور ہونی چاہیے تھی، یا مل کے کوئی پیکٹ ہونا چاہیے تھا، وہ بیلفور ٹریٹی اچھی ٹریٹی نہیں تھی، وہ ساری باتیں آج کی دنیا میں ووٹ کرا لیجئے. ان سے بڑا ظالم کوئی دنیا میں نہیں کہتا. ان کا سارا ہولوکاسٹ سے جو ان کی معصومیت تھی اس کا پردہ چاک ہو چکا ہے. وہ ساری وجوہات عیاں ہو گئی.
کہ جرمنی میں انہیں کیوں ناپسند کیا جاتا تھا، رشیا میں کیوں ناپسند کیا جاتا تھا سائنس کو. تو دنیا ایک نئی دنیا بن رہی ہے، اور اس دنیا کو، نئی دنیا کو بنانے کا سہرا جو ہے ایران کی قیادت کو جاتا ہے. فردوس صاحب، ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل جو ایم او یو سائن ہونے کے بعد بھی لبنان پر اس کے حملے جاری رہے اور ساری جو چیزیں چلتی رہیں، تو اب یہ اتنے بڑے لیول پر یہ جو آخری رسومات کی ادائیگی ہو رہی ہے آیت اللہ خامنائی کی، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ اور پھر یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اور یہ جو پیس ایگریمنٹ ہے، وہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اسپائل ہوگا، کیا ہوگا خدا نہ خواستہ اگر اس قسم کی کوئی سچویشن بنتی ہے تو؟ دیکھیں، ایران کی قیادت نے بڑے بہترین فیصلے کر رہے. انہوں نے زیادہ تر اپنی کی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ آپ فیونرل کے وقت اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کریں گے. اسی لیے مجتبیٰ خامنائی صاحب اپنے والد کے اس فیونرل میں شرکت نہیں کر رہے. وہ کہاں ہیں، کس وقت ہیں، کیسے حال میں، وہ کسی کو پتہ نہیں، وہ رکھا جا رہا ہے. اسی طرح انہوں نے اپنے کی لوگوں کو یا ان کے بیک اپس کو، کی لوگوں کے، ان کو نہیں لائی. اب اگر اس کے بعد بھی اسرائیل یا کوئی اور طاقت یہ جرأت کرتی ہے کہ وہ اس پہ بھی جو ہے فیونرل پروسیشن یا اس کے بعد ایران کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتی ہے اور ان کو شہید کرتی ہے، تو ساری دنیا ان کو تھو تھو کرے گی. مذمت نہیں کرے گی، تھو تھو کرے گی. تو یہ رسک وہ لیں گے نہیں. تو میں سمجھتا نہیں ہوں کہ نہایت ہی بے وقوف لوگ ہوں گے، احمق ہوں گے کہ جو یہ کام کریں گے. اس کا چانسز بہت کم ہے. اور ایران نے کیوں اتنا بڑا فیونرل پروسیشن اتنے دنوں بعد رکھا ہے؟ وہ ساری دنیا کو جو وہ کہتے تھے کہ ایران کی رجیم پاپولر رجیم نہیں ہے، یہ پر فورس ہے، ظلم و استبداد کے ذریعے یہ رجیم ہے. تو جنازے میں شرکت لوگ کرنے نکلتے نہیں. وہ بڑا واضح پیغام ہے ساری دنیا کے لیے کہ دیکھیں، ہم اپنے لیڈر کو بھی چاہتے تھے اور ہم اس کی موت کا غم، اور کروڑوں کی تعداد میں نکل پورے ملک میں. یہ بھی نہیں کہ ایک جگہ، ایک شہر. انہوں نے اس کا جو اہتمام کیا فیونرل پروسیشن کا، وہ صرف کچھ تو آیت اللہ خامنائی صاحب کی وصیت کے لحاظ سے کہ مجھے نجف بھی لے جانا، کربلا بھی لے جانا، اور اس کے بعد مجھے دفن کرنا امام رضا کے روضے پہ. تو آپ سوچیں، تہران بھی جا رہے ہیں اور مشہد بھی جا رہے ہیں، کربلا بھی جا رہے ہیں، نجف بھی جا رہے ہیں، اور تہران کے سارے بڑے شہروں، ایران کے سارے بڑے شہروں میں بھی ان کا جسد خاکی تدفین سے پہلے جائے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے، پورے ملک کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی آخری رسومات میں شریک ہوں. اس سے کہ اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں کہ وہ ایک شہر میں سمجھ نہیں سکتے. اس سے پورے ملک کے اندر یہ سوگ کے دن بھی منائے جائیں گے، اور ان کا نہایت ہی شاندار میرے خیال سے تدفین کا انتظام کیا ہے، جو انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی تدفین کسی کی نہیں. صحیح. فردوس صاحب، ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا، اور نجف، کربلا اور مشہد میں ان رسومات کی جو مذہبی ادائیگی ہونی ہے، اس کی مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، نماز جنازہ پڑھانے کا اصول بڑا سادہ ہے. جو تم میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان ہو وہ آگے بڑھ کے پڑھ. کوئی بھی آدمی پڑھا سکتے ہیں نماز جنازہ. وہاں اتنے علماء موجود ہیں، اتنے مراجع موجود ہیں، اتنے، ہو سکتا ہے سیستانی صاحب بھی آ رہے ہو. شیعہ اسلام کی سب سے بڑی شخصیت اس وقت آیت اللہ سیستانی صاحب ہے، بشیر نجفی صاحب ہے. خود ایران کے اندر بھی مراجع ہیں جو صاحب، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب، اپنی فقہ کے اوپر ان کی جو نالج ہے اس کی وجہ سے انہیں مراجع کا رتبہ دیا گیا. جبکہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی صاحب جو ہیں وہ مراجع کے عہدے پہ نہیں ہیں. یہ پہلی دفعہ ایران کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ ولایت فقیہ جو ہے وہ مراجع نہیں ہے. اور یہ ان کی سپریم کونسل نے فیصلہ کیا تھا
اور وہ جو بھی آئین میں انہیں تبدیلی کرنی پڑی ہوگی وہ کی، لیکن آئینی طور کے اوپر ایک مراجع کو ہونا چاہیے ولایت فقیہ کے طور پہ، لیکن جو حالات ہیں اس کے تحت اس ملک کو یونائٹ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو وہ کام دیا جائے جو ان کے والد صاحب کر رہے تھے۔ تو نماز جنازہ از اے نان ایشو میرے لحاظ سے، کس کون پڑھائے۔ ٹھیک، بہت شکریہ فردوس صاحب آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے شاید سب سے اہم بات یہی ہے کہ تاریخ میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک واقعہ نہیں ہوتے بلکہ آنے والے کئی برسوں کی سیاست، سفارتکاری اور طاقت کے توازن کا رخ متعین کرتے ہیں۔ ایران اس وقت شاید ایسے ہی کسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ قیادت کی منتقلی کس انداز میں ہوتی ہے، نئے فیصلے کس سمت میں جاتے ہیں، اور کیا ایران اپنی موجودہ حکمت عملی کو اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے یا خطے میں ایک نئی سیاسی حقیقت جان لیتی ہے۔ ان سوالات کے جواب صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ پاکستان، مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست کے لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔